اچھا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب نمبر 14 ایمان کی حقیقت معرفت ہے کلائی کنے ساک ماما والا چیتے کی کار سے گئی پورے کی کپنی والا ساڑے مرش والا یہ کھنا ہو رہا ایمان کی حقیقت معرفت ہے یعنی خدا کی دریافت باقی انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور پر پالے تو خدائی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو جائے تو اسے اسی کا نام ایمان ہے۔ یہ دریافت کوئی آسان بات نہیں۔ خدا تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے اور وہ انعام دینے والا ہے اور سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کی پکڑ سے کوئی بچا ہوا نہیں۔ ایسے خدا کی دریافت آدمی کی پوری زندگی ہلا دیتی ہے۔ اس کی فکر میں انقلاب آ جاتا ہے اور اس کی تمام جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے اور خدا ہی اس کے تمام تو جہاد کا مرکز بن جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ اس کی تمام عبادت، عبودیت، مرنا، جینا سب اللہ کے واسطے ہو جاتا ہے۔ جو فعل اس کے جسم کا ہے، اس کے روح کا ہے، یہ یقین کرے کہ اس فعل سے اللہ واقف ہے اور ہر سانس کا خیال کرتا ہے کہ کہیں غفلت میں نہ گزرے۔ اس کا دل دنیا اور آخرت میں نہیں لگتا۔ وہ فنا بقا کو چھوڑ کر صرف رب کا بندہ بن جاتا ہے۔ رب میں جیتا ہے اور رب والا بن کر رہتا ہے۔ اللہ کی یہ پہچان اس کو ایمان کی وجہ سے مل گئی۔ باقی اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھنا ہی ایمان ہے۔ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی ایمان کا ہے۔ روح ہے، نور ہے، معرفت ہے، نعمت ہے یعنی توحید ہے۔ سپردم بتو مایا فیشرا تو دانی حساب کم و بیش را۔ میں نے سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، تو ہی کمی پیشی جانے۔ مرنے سے پہلے مر جانا، اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ منکر
نکیر کی سوالات کے بعد جو موت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے وہ نہ آ سکے اور مومن ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔ باقی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی 300 گز لمبائی، 50 گز چوڑائی، 30 گز اونچائی تھی۔ کشتی 3 حصوں میں تھی، انسان، حیوان اور دوسرے مخلوق وغیرہ، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ باقی یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کا ہے کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم مسلمان سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم مسلمان ایمان والے ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ مسلم ایمان والے ہیں۔ مسلمان مطلب مسلم ایمان والے۔ ہاں جی، ہم مسلمان ایمان والے ہیں، یعنی مسلم ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی اگر ایک نبی کو بھی نہ مانے تو اس نے کسی نبی کو نہیں مانا۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا تب بات ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ناظر ایمان لانا، یہ کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کے معنی ہیں، اور یہ کلمے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ سب کچھ ایک اللہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ محبت، ادب اور پہچان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل میں آپ سے زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں ایمان نہ ہوگا۔ وہ لوگ میرے بے ادب ہوں گے، ان سے ایمان ایسا نکل گیا ہوگا جیسے کمان سے تیر۔ اگر سب فرض و فرائض میں کامل ہو پھر بھی ایمان نہ ہوگا۔ عمل ایمان کا محتاج ہے، ایمان عمل کا محتاج نہیں۔ شریعت کا نچوڑ ایمان ہے، یعنی عقل ہے۔ طریقت کے نچوڑ میں عقل کا نام عشق ہے، حقیقت کے نچوڑ میں عقل کا نام معرفت ہے، اور معرفت میں عقل کی نچوڑ کا نام نعمت ہے، اور نعمت ہی توحید ہے۔ عقل ختم ہو گئی، 2 سے 1 ہو گیا۔ معرفت تک عقل ہوتی ہے، شریعت سے لے کر معرفت تک تکرار علم اور عشق کی ہے، عقل کی نہیں۔ عقل ختم نہیں ہوتی، جب عقل ختم ہو گئی تو پھر معرفت کیسی ہوگی؟ عقل کی بغیر پہچان کیسے کرو گی؟ ایمان کی حقیقت ہی توحید ہے، اللہ پاک کو شعوری طور پر مان لینا ہی ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رانی فقد رائے الحق، ترجمہ، جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے بھی تھا، لیکن ایمان کی نظر سے نہیں دیکھا تو کافر ہو کر مر گئے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جہان میں جس نسبت سے رہو گے حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، خود فیصلہ کرو۔ عمل ایمان کا محتاج ہے، ایمان عمل کا محتاج نہیں۔ فاسق فاجر گناہگار کے لیے آخر کار جنت ہے، اور بڑے عمل والا اگر بے ادب ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ جہنمی ہے۔ شیطان میں عمل بھی تھا، علم بھی تھا، مگر بے ادبی کی کرنے سے لائن ہو گیا۔
اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے. یہی دولت امت کے لیے عمل سے نہیں نسبت سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کندھوں پر عارفین کے نام سے بقابلہ کے روپ میں قیامت تک چلتی رہے گی. نبوت ختم ہے لیکن نبوت کا کام ختم نہیں ہے. یہ قطرہ سمندر ہو گیا، پھر اس قطرے میں سمندر نظر آتا ہے. سب کچھ وہی ہے اور کوئی کچھ نہیں. سب کچھ کسی کا کچھ نہیں. سب کچھ اسی کا ہے. سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں. سب کچھ وہی ہے اور کوئی کچھ نہیں. سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں. جی. الیوم اکملت لکم دینکم. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، یعنی وعدے. ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک معرفت، دوسرا تسلیم اور رضا. اس سے آگے مقام ہے ہی نہیں ہے. ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک معرفت، دوسرا تسلیم اور رضا. اس سے آگے مقام ہے ہی نہیں ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین سب احکاموں اسلافوں پر ایمان لانا ہے، اور یہ وعدہ الستو بربکم وعدہ ہے. اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت پر، اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پر، دوزخ جنت پر، اور اللہ پاک کو شعوری طور پر مان لینا یعنی معرفت کرنا، پہچان لینا، یہ ایمان کی تعریف ہے، یعنی احسان بن جانا. دین سچائی کا نام ہے. دین کے معنی ہیں کہ جو چیزیں اللہ پاک نے فرض فرمائی ہیں اور جو منع فرمایا ہے، سب کی حرمت کا لحاظ رکھو. اسلام سلامتی کا نام ہے. ایمان اللہ کو شعوری طور پر مان لینا، معرفت کرنا یعنی احسان بن جانا. دین میں 3 ارکان ہیں، ایک اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان. نمبر 1 اسلام عبادت عبودیت کا نام ہے. دوسرا ایمان معرفت اور تسلیم و رضا کا نام ہے. اللہ پاک کو شعوری طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. ایمان نور، محبت، عقیدے کا نام ہے. تیسرا نمبر احسان مراقبے، مشاہدے، معرفت کا نام ہے. جب آپ کو احسان نظر آ گیا تو احسان میں اللہ پاک ہنستا ہوا نظر آتا ہے. ایمان صراط مستقیم ہے اور بیس سے سمجھ آ جاتا ہے، ورنہ خوش ندی میں تیرائی کرنی ہے، سینہ تو زخمی کرو گے فلاح نہ ہوگی. بشکل شیخ دیدہ مستفارہ المومن مرات المومن. مومن کا آئینہ ہے. دیدہ مستفارہ خلق خدارہ. المومن مرات الرحمن. مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد پاک کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا. جب نفس پاک ہو گیا تو احسان بن گیا، اور نہ تم وہی ہو جو تمہاری خصلت ہے.
جب وصال ہو گیا احسان بن گیا۔ ایمان کی تعریف اور معرفت یعنی پہچان ہو تو ایمان مکمل ہو گیا، پھر بندہ پلیت نہیں ہوتا، اور اسلام مکمل ہو گیا۔ جب وصال ہو گیا تو نماز مکمل ہو گئی، حج قبول ہو گیا، اور روزہ مکمل ہو گیا، قبول ہو گیا۔ وصال سے لیکن ظاہر روزے میں پہلے سحری اور بعد میں افطاری ہوتی ہے، اس روزے میں پہلے افطار اور بعد میں سحری ہوتی ہے۔ جب وصال ہوا تو افطار ہے، جب وصال ہوا تو افطار ہے، جب وصال نہ ہوا تو روزہ ہے۔ یہ مکمل دین ہے۔ وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ وہ جہالت کے دور میں کعبے میں 360 بت رکھے تھے، ان کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ذبح کرتے ہیں جو حلال ہے۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو مومنین کے دل میں جو محبت ہوتی ہے یہ میرے دل کا نور ہے۔ بندہ نیستے اللہ ہستے، بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے۔ وسلام دعا کو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ مکتوب نمبر 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سوچا تھا چھوٹا سا زخم ہے ٹھیک ہو جائے گا، معلوم ہی نہیں تھا کہ جان نس نس میں اتر جائے گا۔ یار نے کہا میرے پہچان تک تم سے سر لیا جائے گا۔ ہم نے کہا سر دے کر حسن لے کر سودا کیا جائے گا۔ یار نے کہا موتو قبل انتا موتو سے واقف ہو جائے گا۔ ہم نے کہا جس میں تیرا دیدار ہو، ہم نے کہا جس میں تیرا دیدار ہوا دونوں جہاں قربان کیا جائے گا۔ یار نے کہا میرا غسل میں من رانی فقد رائل حق کا راز کھل جائے گا۔ جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا۔ ہم نے کہا تجھی کو دیکھ کر تجھ میں گم ہو کر بقا ہو جائے گا۔ یار نے کہا جب میرا خیال میں گم ہو گے تو دیدار ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تیرے جام میں وہ مستی ہے، میری نس نس میں خیال ہو جائے گا۔ یار نے کہا تو میری شبیہ میں گم ہو جائے گا، میں تیرا تو میرا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تیرا خیال ہی ایسا ہے جو مجھ میں گم ہو جائے گا۔ یار نے کہا مرشد ابتدا مرشد انتہا جب ہو جائے گا، اول آخر ظاہر باطن خدا ہو جائے گا۔ ہم نے سوچا تھا چھوٹا سا زخم ہے ٹھیک ہو جائے گا، معلوم ہی نہیں تھا جان نس نس میں اتر جائے گا۔ تجھی کو دیکھنا تیرے ہی دنیا میں گم ہو جانا، شریعت طریقت حقیقت معرفت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے۔ قلب شہید عارف کا قلب ہے، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ مقام بقا دائمی زندگی ہے، عطا کی مجھے عشق نے وہ غلامی، غلام ان کا ہوں بادشاہوں میں گم ہوں۔ خیال یار خدا تجھے سلامت رکھے کہ خیال یار سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اخلاص جب ایک ہو تو خالص ہے، اخلاص ہے اگر ملاوٹ ہو گئی تو خالص نہیں۔ جیسے دودھ اللہ نے گوبر اور لہو سے نکالا، گوبر اور لہو سے صاف ستھرا خوشگوار دودھ پینے والوں کے لیے عمل خالص وہ ہے جس میں اپنا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ وہ
محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ بطل نہ دو اما والا بطل ہاں بابا والا اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے دل میں رکھتا ہو اس کو دوست رکھتا ہوں۔ اخلاص میرے رازوں میں سے راز ہے جس کے دل میں رکھتا ہوں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ علم تخم ہے عمل کا شتکاری شکاری ہیں۔ کشکاری کاشتکاری شتکاری کشکاری بالکل۔ علم تخم میں عمل کاشتکاری ہے اور اخلاص پانی ہے۔ اخلاص اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ یہ جس دل میں ہو اسے میں اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک درخت کا پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ایک زاہد کلاڑی ٹپر یعنی کلاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان نے روکا، مقابلہ ہوا۔ زاہد نے شیطان کو گرا دیا۔ شیطان نے کہا کہ تم کو یہ حکم اللہ کی طرف سے تو نہیں ملا، یہ کام نہ کرو۔ زاہد نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ شیطان نے کہا کہ ہزاروں پیغمبر تم سے پہلے آئے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام تم ان کا تھا، تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ زاہد پھر کہا کہ میں درخت کاٹ کر چھوڑوں گا۔ پھر شیطان کو گرا دیا اور روانہ ہو گئے۔ پھر شیطان نے کہا میں آپ کو دولت دیتا ہوں، آپ یہ کام نہ کریں۔ زاہد نے پھر شیطان کو پٹخ دیا۔ شیطان نے پھر راستہ روک کر کہا کہ میں روز آپ کی تکی کے نیچے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ تو زاہد مان گیا۔ 3 دن تک تکی کے نیچے سے دینار ملتے رہے، بعد میں بند ہو گئے۔ تو زید کو بہت غصہ آیا اور پھر درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں پھر شیطان نے روکا، مقابلہ ہوا، تو شیطان نے زید کو گرا دیا اور کہا اسی راستے سے واپس چلے جاؤ ورنہ تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ تو زید نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ پہلے بار تو ہر دفعہ میں نے تمہیں پٹخ دیا تھا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں پہلے آپ کا غصہ اللہ کے لیے تھا اور آپ کا غصہ دینار کے لیے، اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ زید کی نیت میں اخلاص نہ تھا اور جس چیز میں ملاوٹ ہو وہ خالص نہیں ہوتی۔ ایک آدمی عبادت کرتا ہے اور دوسرا آدمی کھیل تماشا کرتا ہے۔ عبادت کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے ولی سمجھے، اور تماشا کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ اس ولی کی طرح ذکر کرنے کی توفیق دے تو میں بھی کروں گا۔ تو عبادت کرنے والا تاجر ہوا اور تماشے والا ذاکر ہوا۔ اخلاص والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ پر حاوی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اللہ مومن سب ہوتے ہیں، یہ ایٹم بم کی طرح ہوتے ہیں۔ فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اخلاص کے سامنے نفس اور شیطان دونوں مومن ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں اس وقت غلط مشورہ نہیں دیتے جب تک اخلاص پکا ہو۔ کسی مخصوص
دل کو عشق الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں؟ جو دنیا کا طالب رکھتا ہو اللہ پاک اس کو دنیا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جو آخرت کا شکار ہوا، جو آخرت کا شکار ہو اس کو آخرت میں مشغول کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا طلبگار ہو تو اس کو صرف اپنی ذات کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی مصیبت جو قرب کا سبب بن جائے وہ بڑی نعمت ہے۔ جیسے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ نیک بندے کے پاس چلے گئے، آپ کی ظاہری اور باطنی بیماری دور ہو گئی تو یہ مصیبت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ غمی خوشی ہر حال میں اللہ سے خوش رہتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے بے مانگے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو کوئی عبادت بھی روح کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نماز اور اللہ کا ذکر فکر سے دل کو آباد رکھو، اور یہ اللہ سے محبت رکھنا دین اور دنیا کا سرمایہ ہے۔ جو مصیبت آئے اور گئی یہ نعمت ہے، جو مصیبت آئی اور گئی یہ نعمت ہے، اور جو ٹھہر گئی یہ امتحان نہیں اللہ کا قہر ہے۔ توبہ ضرور کرنا تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ صدقہ خیرات سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ذکر بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، راستے کو صاف کرنا بھی صدقہ ہے، بچوں کو خوش رکھنا بھی صدقہ ہے۔ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی پوری عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے تو کون چاہتا ہے گھر میں خوشی نہ ہو؟ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل انسان خود ہوتا ہے۔ نعت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ دنیا چراگاہ خران مست، دنیا چراگاہ خران مست، دنیا میں گدے مست ہے، عقبا شکار گائے سگان مست، آخرت میں کتے مست ہے۔ جملہ بشر و اقوال دنیا میں گدے مست ہے، دنیا میں گدے مست ہے، آخرت میں کتے مست ہے۔ جملہ بشر و جملہ بشرو انجمن جبریل سب انسان چاند سورج ستارے، جبریل علیہ السلام بما ملائکہ سب میرے نوکر چاکر ہیں۔ مرسل نبی بطفیل زمن انبیاء شدن، عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، یونس علیہ السلام از پس روا ما است۔ مرسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طفیل پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، یونس علیہ السلام یہ سب میرے بعد پیدا ہوئے۔ من خود خدا شدن اور خودی در خودم نہ مان، بیزارم از خدا کہ بے ماں خدائے ماں مست۔ مائے مست، میں خود خدا ہوں، اپنے سوا کسی خدا کو نہیں مانتا، میں اس خدا سے بیزار ہوں جو میرے علاوہ ہو۔ بشنو تو عزم ہی سخن ہائے گل عجب، واللہ مقام وحدت در صیبان مست۔ بشنو تو سنو، سنو موجود دنیا بھی عجیب کھیل ہے، واللہ مقام وحدت میری پسلیوں میں ہے۔
عبد الغوث پاک رضی اللہ عنہ کی یہ ناز ذاتی ہے. باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے میرے بکل دے وچ چھوڑ. حضرت بیضی بستامی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں نفس کو چھوڑ آ جا. وشنو والا حضرت بیضی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کو چھوڑ آ جا. خدا کے معنی یہی ہیں خود آ جا. خدا کے معنی یہی ہے خود آ. خود آ جا. لا الہ نفس کو چھوڑا جا. لا الہ نفی ہے الا اللہ اثبات ہے. غیر کی نفی حق اثبات ہے. انسان کا وجود 4 چیزوں سے بنا ہے. آگ، ہوا، پانی، مٹی. یہ 4 چیزیں غیر کی فکر پیدا کرتی ہیں. ان کی نفی کرنی ہے. لا الہ کرنا ہے. جب لا الہ درست ہو گیا تو الا اللہ خود اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہے. لا الہ الا اللہ سفر ہے. محمد الرسول اللہ مقام ہے. فقیری سوجھ بوجھ کا نام ہے. جبہ چوڑی فقیری نہیں ہے بلکہ سوجھ بوجھ کا نام فقیری ہے. کر دیتا تیغ لا اس کافر دیرینہ کو. سمجھ دل میں ہوتا ہے، بوجھ دماغ میں ہوتا ہے. کر دیتا تیغ لا اس کافر دیرینہ کو. پھر ہنگامہ دیکھ لے اس جہاں میں الا اللہ. تیغ لا الہ ہے. جب نفس کافر قتل ہو گیا پھر اپنے گھر پر دوست کا قبضہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جو کچھ کیا کچھ نہیں کیا، جو کچھ دیکھا کچھ نہیں دیکھا، جو کچھ پڑھا سیکھا تھا عارف اس سے صاف دل سے صفایا ہو گیا. نیک صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے. نیک صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک صحبت میں آپ کے دل پر جو نیک بات اثر کرے گی وہ بات آپ کو عمل کی طرف لے جائے گی اور نیک صحبت سے عمل افضل ہے. 100 سال کی صحبت سے افضل ہے اور عمل سے فکر افضل ہے. صحبت ہی عمل کرواتی ہے. اگر آپ کا صحبت اختیار کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو کیا فائدہ. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کہتے ہیں روٹی روٹی، تو روٹی کہنے سے بھوک ختم نہ ہوگی جب تک روٹی کھا نہ لے. علم پڑھنے سے سننے سے کوئی فائدہ نہیں، اصل چیز ہے عمل. اگر صحبت آپ کو عمل نہیں کروا دی تو وہ صحبت ضائع نہیں. اور جب حقیقت نظر آ گئی اور پہچان نہ ہوئی تو آپ کی طلب صحیح نہیں ہے.
جب حقیقت نظر آ گئی، پہچان ہو گئی اور آپ کو تاہیر میں مبتلا نہ کیا، تحیر حیرانگی میں حیرانگی میں مبتلا نہ کیا، یعنی حیران نہ ہوئے، تو آپ کی معرفت صحیح نہیں۔ اور جب آپ کو حیرانگی نصیب ہو گئی تو یہ بقا باللہ ہے۔ شریعت قول، طریقت فعل، حقیقت حال، معرفت پہچان، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ، یہ سب مقام فنا فی الشیخ میں آتی ہیں۔ فنا فی الشیخ کا دوسرا نام فنا فی الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا نام فنا فی اللہ ہے اور چوتھا نام بقا باللہ ہے۔ سب سے مشکل کام فنا فی الشیخ ہے، باقی مقام غریبی میں ملتے ہیں۔ باقی نفس ایک ہے، اس کے مقام 4 ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ۔ یہ 4 نہیں، یہ ایک ہیں۔ اس طرح مرید، پیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، یہ 4 نہیں، یہ ایک ہیں۔ ایک اللہ ہے، مرید پیر میں فنا ہوا، مرید کی چھٹی ہو گئی۔ پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں ضم ہوئے تو اللہ ہوا، تو اللہ باقی ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، اس سے آدم علیہ السلام کا وجود بنا ہے، اور یہ نفس ہے۔ آگ، ہوا، پانی کو تابع کرنا ہے اور مٹی بقا ہے، یہ فنا نہیں۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی۔ آگ میں غصہ ہے، یہ نفس امارہ ہے، اور یہ چیتے کی خصلت والا انسان ہے۔ ہوا نفس لوامہ ہے، یہ ہوا کی خصلت یعنی خواہشات کی خصلت سور ہے، شہوت کی بے حیائی والی خصلت ہے، اور یہ اللہ اس خصلت والے کو تصویر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تصویر کو گھر سے نکال دو، بلاک والا گھر نہیں، دل کا گھر۔ اللہ بلاک والے گھر پر نظر نہیں رکھتا، اللہ تو مومن کے دل کے گھر پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو خواہش کی تصویر کو دل کے گھر سے نکال پھینکو تو فنا فی الرسول ولی تمہاری دل کے گھر میں آ جائے گا۔ تو فنا فی الرسول ولی تمہارے دل کے گھر میں آ جائے گا، یہی رحمت کا فرشتہ ہے، یعنی فنا فی الرسول ولی ہے۔ آگے پانی ہے، پانی کی خصلت حسد، بغض، کینہ ہے، یہ نفس ملہمہ ہے۔ حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ آدم علیہ السلام چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، تو سجدہ کیوں کروں؟ تو حکم تو اللہ کا تھا، وہ تو بڑا تھا۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل سے، اس کے بعد قابیل نے حابیل علیہ السلام سے حسد کیا کہ حابیل علیہ السلام کا صدقہ کیوں قبول ہوا، اور حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل حسد نے کیا تھا۔ حسد کتے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ تینوں شیطان، قابیل اور کتا حسد کی وجہ سے ذلیل ہے۔ آگے مٹی ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ مٹی کا خصلت آدم علیہ السلام کی ہے، عاجزی ہے۔ اگر انسان میں عاجزی ہے تو آدم ہے، ورنہ وہی ہے جو اس کی خصلت ہے۔ آگ کی خصلت غصہ ہے، یہ چیتے کی خصلت ہے، لیکن چیتا جب غصہ ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں، ماں باپ کو قتل نہیں کرتا۔ جب انسان غصہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو اور بچوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آگے ہوا ہے، یہ سور کی خصلت ہے۔ خواہشات
والی بے حیائی والی لیکن سور کی خواہش کا وقت ہوتا ہے، لیکن ایسی خاصلت والا انسان 24 گھنٹے اسی چکر میں رہتا ہے۔ آگے پانی ہے، اس میں حسد ہے، یہ کتے کی خاصلت ہے، لیکن کتا دوسرے کتے کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، جبکہ حسد کی خاصلت والا انسان 24 گھنٹے حسد میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اگر آگ، ہوا، پانی کی خاصلت انسان میں ہو تو وہ ان سب سے یعنی سور، کتے، چیتے سے زیادہ گمراہ ہے، اور اگر ان کو تابع کر لیا تو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان میرا بیٹ ہے اور میں انسان کا بیٹ ہوں۔ انسان افضل ہے ملائکہ سے، کعبے سے، 18,000 مخلوقات سے۔ انسان صورت سے نہیں، سیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کی وجہ فنائیت تھی، یعنی اللہ پاک میں اتنا ضم ہوتے کہ سایہ مبارک بھی غائب ہوتا، یعنی نور علی النور تھے۔ ظاہر میں سایہ مبارک نہ تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دونوں جہانوں پر تھا۔ اور اس طرح سے ہے کہ کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اس کے والد کا سایہ اڑ گیا۔ یہ سایہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم پر دونوں جہانوں میں رہے گا انشاءاللہ۔ باقی ہمارے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سروں پر اپنے پیر و مرشد، صالحین، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کل انبیاء کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ باقی حضرت معین الدین اولیاء رحمت اللہ کا نام سید محمد تھا، اور اجمیر کا نام اس طرح سے ہے کہ میرے میر ہندی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور کسی زمانے میں اجیا کا نام راجہ یہاں حکومت کرتا تھا، جس کی پہنچ غزنی تک تھی۔ اجیا نے قلعے پہاڑ پر بنایا تھا، قلعے کی وجہ سے اجمیر ہو گیا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ کی وجہ سے آج اجمیر شریف ہے۔ دین یا مذہب کی خدمت کرنی ہو تو علم سے کرو، اور وہ علم بھی اللہ پاک کا ہو۔ جب آپ کسی ایک بندے کا خیال پاک کریں گے تو وہ بندہ بہت سے لوگوں کا خیال پاک کر دے گا، تو آپ نے دین کی خدمت کر دی۔ آپ علم سے لوگوں کو نوازا کریں، جب وہ سمجھ جائے گا تو عمل خود کرے گا، جب وہ سمجھے گا ہی نہیں تو عمل کیوں کرے گا؟ علم خدا پاک پر تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوتا ہے۔ جہالت کے ساتھ علم پر بہت سا عمل بھی فضول ہے۔ علم خدا پاک سے اولیاء اللہ، اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ سے، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ سے، انبیاء کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک کا وصال ہوتا ہے۔ یہ ملاقات خوشخبری ہے کہ آپ صراط مستقیم پر جا رہے ہیں۔ یہ راستہ ہم سب کا ہے۔ اگر ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو تمہارا راستہ یزید ابو جہل والا ہے۔ آج کل سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسے چور کے گھر میں گھس گیا، چور ایک گھر میں گھس گیا، اور جب گھر والے جاگے تو چور بولا کہ میں چوکیداری کے واسطے آیا تھا۔ یہ دین کے چور ہیں، ایمان کے چور ہیں، ان پر خیال رکھنا ہے۔ باقی آپ فکر کریں کہ جن کے ساتھ میری محبت ہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے،
کہ ان کا راستہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے یا یزید سے ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا ابو جہل سے، باقی اللہ پاک سیدھے راستے ملتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میں رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ باقی پوری زندگی گزر جاتی ہے، ان کا مزار مبارک نہیں بنتا۔ جب مزار والے کو مانیں گا تب مزار بنے گا۔ قبرستان میں ایک کو قبر کہتے ہیں، ایک کو مزار کہتے ہیں، اور ایک کا روزہ مبارک کہتے ہیں۔ قبر عام مسلمانوں کی ہوتی ہے، مزار اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، شہید کا ہوتا ہے، روزہ مبارک پیغمبر کا ہوتا ہے۔ مزار پر چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے گھر میں اسلامی کتابیں رکھی ہیں، آپ کسی اجنبی شخص سے بھی کہیں کہ ان میں سے قرآن پاک دیں تو وہ آپ کو وہ والی کتاب دے گا جس پر خلاف ہوگا۔ اسلامی کتابیں تو بہت ہیں، لیکن جو مقام قرآن پاک کا ہے وہ باقی کتابوں کا نہیں ہے۔ اس طرح قبریں تو بہت ہیں، لیکن اولیاء اللہ انبیاء کرام کا مقام بلند ہے، اس لیے ان پر چادر چڑھاتے ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، یہ عزت ازل سے عطا ہوئی ہے، تمہیں جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ازل کا فیصلہ ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ منکر بھی ہوں گے اور ماننے والے بھی ہوں گے۔ یزید اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہوں گے۔ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ہم الحمدللہ اجمعین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے کسی ایک پر ایمان فوت ہو گیا تو مرتد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ پھر کہ حسد کی پیداوار ہیں، یہ نفس کی پیداوار ہیں۔ حسد کی تعداد ابجد علم میں 72 ہیں، اور فرقے بھی 72 ہیں۔ جو حسد میں وہ فرقوں میں ہیں، جو حسد سے پاک ہیں وہ ولی اللہ ہے۔ ولی کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان 4 عناصر سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنا تھا، اور یہ نفس ہے۔ آگ غصہ پیدا کرتی ہے، ہوا خواہش پیدا کرتی ہے، پانی بغض، کینہ، حسد پیدا کرتا ہے، اور مٹی آزی پیدا کرتی ہے۔ آگ، ہوا، پانی کو تابع کرنا ہے اور مٹی والی خصلت کو اپنانا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، تو اپنے والد کی صفت کو اپنانا۔ انسان کی عظمت ذات خاندان پر نہیں، اس کے کردار پر ہے کہ میں سید ہوں، خان ہوں، چودھری ہوں، گورا ہوں یا کالے ہیں۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرما دیا کہ اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں اور عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ جسم کا لباس کپڑے اور روح کا لباس جسم ہے، اور ایمان کا لباس تقویٰ ہے۔ بلند فکر سے، شعور سے، ہمت اور بڑے کام سے انسان کو بلند مقام ملتا ہے، عمر سے نہیں۔ انسان کو بلند مقام ملتا ہے، عمر سے نہیں۔ انسان عمر سے نہیں، بڑے کام سے بڑا ہوتا ہے۔ باقی نجد اور نجف کو نفس نے بنایا ہے۔ جو روح نجد میں پیدا ہوئی وہ نجدی ہوئی،
اور جو روح نجف میں پیدا ہوئی وہ نجف والی ہوئی، باقی روح خاندانی یا کمینی نہیں، روح امر ربی ہے، اللہ سے ہے، اور روح نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، روح لم یلد ولم یولد ہے۔ باقی انبیاء اولیاء اللہ یہ ازل سے ہیں، یہ یہاں پیدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی تصدیق یہاں ہوتی ہے کہ فلاں ولی اللہ کو فلاں ولی اللہ نے فیض دے دیا، بلکہ اس کے پاس اس کی امانت تھی، اس نے دے دی۔ باقی انسان صورت سے نہیں سیرت سے ہے، جو اس کی خصلت ہو وہی ہے۔ عالم ارواح میں سب روحیں ایک وقت میں پیدا ہوئی، تو کون باپ کون بیٹا، کون خاندانی کون کمینہ۔ انسان حیوانات میں پیدا ہوا ہے، انسان حیوان ناطق میں ہے، یعنی آنے والے وقت کا شعور رکھتا ہے، اور حیوان مدرک آنے والے وقت کا شعور نہیں رکھتا، اس میں عقل ہوتی ہے۔ چارہ کھانا، اپنی جگہ کھڑی ہو جانا، چارہ معوی تھا بیسیکلی انسان حیوانات میں پیدا ہوا ہے، انسان حیوان ناطق ہے، یعنی آنے والے وقت کا شعور رکھتا ہے، اور حیوان مطلق آنے والے وقت کا شعور نہیں رکھتا، اس میں عقل ہوتی ہے۔ چارہ کھانا، اپنی جگہ کھڑے ہو جانا، کوئی کام سیکھ لینا، جس طرح گھوڑا بندر وغیرہ زیر نہیں کھاتا، عقل ہے لیکن شعور نہیں ہے۔ باقی جب آپ حرام کھائیں گے تو حرام سوچ پیدا ہوگی، اور حلال کھائیں گے تو حلال فکر پیدا ہوگی۔ حرام چیز کھانے سے خون پیدا ہوگا، اور خون سے شہوت سے ضرورت، اور ضرورت سے حرکت سے زرد ہوگی۔ حلال کھانے سے خون کے بجائے نور پیدا ہوگا، نور سے عرفان پیدا ہوگا، عشق پیدا ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، مثال ہوگا۔ پیشہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، پیشی کو روزی دینے والا خیال کرنا کفر ہے، کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے، پیشہ نہیں۔ باقی مرید پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ چار نہیں ایک ہے۔ مرید کی نفی ہوئی، پیر ہوا، پیر کی نفی ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں ضم ہوئے، اللہ باقی رہ گیا۔ تو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ حسن ہی حسن رہے۔ بدھ کو بدھ جان کر پوجوں تو میں کافر شیخ، بدھ میں بساس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اے امین حکمت ام الکتاب، وحدت گم گشت ہے خود بازیا۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، میں تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی پوری عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ بندہ نیست ہے اللہ ہست ہے، بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے۔ وسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ولا شریک سولت شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربي سكينة یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر ختم بالخیر فرما، کردی بھلا کردی خیر فرما، کردی بھلا کردی خیر فرما،
کردی بھلا کردی خیر فرما، مسافروں کا سفر آسان فرما، قرضداروں کا قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا خودی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما۔ یا العالمین شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، آفات نگہانی سے بچا، ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یا العالمین ہم سب قابل رحم ہیں، ہماری سب کی حال پر رحم کر فرما، ہماری امتحان نہ فرما۔ یا العالمین جس طرح ہمیں پہچان دے اس طرح اپنی پہچان عطا فرما۔ یا العالمین صاحب خانہ کے حال پر رحم کر فرما، جن دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و پردہ عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما۔ باب حرمت ارواح انبیاء مدد محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پانچار یار نبی برکت ہم ارواح اولیاء مدد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعلم أن على كل شيء قدير وأن لا قدرت وبكل شيء علما۔ اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔